بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SSB 92 پہ پروگرام سوسائٹی ٹاک۔ میں آپ کا میزبان ملک امجد سعید تہین، اور میرے ساتھ بہت ہی ہمارے شہر کے نامور صحافی جناب چودھری بابر صاحب، اور اس کے ساتھ ہمارے نوجوان صحافی اور جناب محمد عرفان رانا صاحب موجود ہیں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں صحت کی سہولتوں کے حوالے سے۔ کیا اس وقت جتنے یہاں پر ہاسپٹل کام کر رہے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری، کیا وہ ہماری صحت کی سہولتوں کے حوالے سے کافی ہیں اس خطے میں؟ کیونکہ ملتان ایک بہت بڑا شہر ہے اور پورے جنوبی پنجاب کو یہاں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور جو بلوچستان کے سرحدی علاقے ہیں، شہر ہیں، وہاں سے بھی بڑی تعداد میں مریض یہاں پر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان سے یہ بات کریں گے کہ یہ سہولتیں جو ہیں حکومت کی طرف سے، جو صحت کی سہولتیں یہاں دی جا رہی ہیں، وہ شہریوں کے لیے کافی ہے یا اس میں مزید کیا ہو سکتا ہے؟ تو میں سب سے پہلے تو بابر چودھری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، اور یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت گورنمنٹ کی سطح پر یہاں جو ہاسپٹل ہیں، ملتان میں ایک نشتر ہاسپٹل ہے، کارڈیالوجی ہاسپٹل ہے، ایک گردوں کے حوالے سے ایک ہاسپٹل بنایا گیا جو شہر سے باہر ہے، تو اس کے علاوہ جو صحت کی سہولتیں ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ یہ شہریوں کے لیے کافی ہیں یا آپ اس میں سمجھتے ہیں کہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے؟ اقدامات کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں نے ملتان میں صحت کو دو طرح سے دیکھا، دو ادوار میں نے اس کے دیکھے۔ میں 23 سال پہلے لاہور سے ملتان آیا تھا، دسمبر 99 میں۔ تو اس وقت صرف ایک نشتر تھا، یا یہ سول وغیرہ جو تھے نا، یہ چھوٹی موٹی خدمت کرتے تھے۔ اب ایک نشتر تھا، اسی میں جو ہے نا تمام معاملات کو دیکھا جاتا تھا۔ وہ دل ہے، وہ گردے ہیں، وہ مطلب جو بھی ہے ہڈی کا ہے، سب کچھ ادھر ہی تھا۔ اب ہمیں مایوسی سے تھوڑا سا نکلنا چاہیے۔ حکومتوں نے کام کیے، چلڈرن کمپلیکس بنا، حکومتوں نے کام کیے، ہمارا کارڈیالوجی بنا، حکومت نے کام کیے، ہمارا گردے کا ہاسپٹل الگ سے بنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھ رہی ہے۔ صرف ایک شہر پر فوکس رکھنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، وہ کسی بھی اس میں ہو۔ پہلے یہاں ملتان سے لاہور جاتے تھے لوگ، دل کے مریض راستے میں انتقال کر جاتے تھے۔ یہاں بنا تو بہت سارے لوگوں کی زندگی بچ گئی۔ ہم اللہ کا حکم ہر کام پہ کہہ کے نا اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم بے شک ہوتا ہے، لیکن نااہلی جو ہے نا وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کارڈیالوجی پہ بوجھ بڑھ گیا، آبادی بڑھی ہے، تو دیگر شہروں میں اسی طرح کی سہولیات دینے میں کیا حرج ہے کہ جھانگ سے لوگ ادھر آتے ہیں۔ جھانگ کے ایریے میں ایک اگر کارڈیالوجی بن جائے گا بہت اچھا، تو کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اب لاہور کے قریب وزیر آباد ہے، وزیر آباد میں چودھری پرویز الہی نے اپنے دور میں بنایا، وہ بعد میں فنکشنل نہیں ہو سکا تھا، نون لیگ کی گورنمنٹ نے اس کو روکے رکھا، وہ ابھی انہوں نے اس کو دوبارہ، تو لوگوں کو سہولت ہوئی، سہولت بے شک۔ اچھا، اسی طرح بنوں سے لوگ ادھر آتے ہیں، جی ہاں، اسی طرح رکنی سے آتے ہیں، جی ہاں، اسی طرح یہ ادھر سندھ کے علاقوں سے آتے ہیں۔ بالکل۔ تو اگر ان علاقوں میں بنا دیے جائیں جی ہاں تو یہ بوجھ کم ہوگا یقینی طور پہ۔ تو اس کا مطلب ہے بجٹ جو ہے وہ اس کو بڑھانا چاہیے اس علاقے میں، یا اس علاقے سے ہٹ کے بھی ہٹ کے دیگر شہروں میں بھی بنا تاکہ بوجھ کم ہو، بوجھ کم ہو۔ یہاں سہولتیں ملتان ڈسٹرکٹ اور اس کے ارد گرد کے لیے ٹھیک ہیں، لیکن جب دوسرے صوبوں سے یا دور دراز کے اضلاع سے لوگ آتے ہیں تو پھر اوور برڈن ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا فنڈ لگا سکتے ہیں؟ صحیح۔ آپ کتنے بیڈ بڑھا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ایک عمارت میں کتنا زیادہ سے زیادہ ہاں، اس کا جو جنوبی پنجاب کے دیگر شہر ہیں ان میں یہ سہولیات بھی وہ دی جانی چاہیے، تاکہ ایک تقسیم ہو، ایک بوجھ کم ہو، اور ان کو مقامی طور پہ بہاڑی سے بھی لوگ ادھر آتے ہیں، تو اگر بہاڑی میں بن جائے، بورے والا، حاصل پور اور یہ دیگر لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ اچھا عرفان، آپ بڑے طویل عرصے سے یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں شعبہ صحافت کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کارڈیالوجی بنا تھا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنے پہلے دور حکومت بنایا تھا، اس کے بعد اس کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکی، ابھی تک جو ہے اس میں کام ادھورا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں آپ کے نزدیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ صاحب، آپ نے بہت اچھا ٹاپک ہیلتھ کے متعلق آپ نے چوز کیا۔ ہیلتھ از ویلتھ، تندرستی ہزار نعمت۔ بے شک۔
ملک صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آبادیاں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں نا، اس رفتار سے ہماری حکومتیں صحت کے شعبے میں کافی حد تک بہتر کام کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے شہروں کی لاکھوں آبادی تقریباً ہوتی ہے ہر شہر کی، اور ہمارے عام معمول کے مطابق گھروں میں اگر 4 سے 5 کوئی بھی افراد ہے تو ان میں سے ایک آدھا لازمی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ سر درد، دل کی بیماری، بلڈ پریشر، کسی بھی ETC وغیرہ۔ اور جب کوئی بیمار ہوگا تو ظاہر ہے وہ ہسپتال کا رخ تو کرے گا ہی۔ جب ہسپتال کا رخ کرے گا، اب ہم ہاسپٹل میں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ ڈور میں ہمارے تقریباً 4 سے 5 ہزار پیشنٹ روٹین کا چیک اپ کے لیے آتا ہے۔ اس میں سے پھر جسے علاج و معالجے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے بہتر علاج کے لیے اسے ایڈمٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو وہاں بیڈز کی تعداد اسی طریقے سے مختص ہوتی ہے، کہیں 40-50 اس طریقے سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کارڈیالوجی کے حوالے سے۔ اب کارڈیالوجی ہمارا یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ ہمارے ملتان والوں کے لیے بہت اچھی سہولت ہے یہ۔ اس سے پہلے جیسے کہ بابر صاحب نے کہا ہمیں لاہور جانا پڑتا تھا سہولیات کے لیے، اب وہاں نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ پاکستان بھر سے جو پیشنٹ ہیں نا وہ مختلف یعنی کہ شہروں سے، تو وہ لازمی ہاسپٹل میں آتے ہیں۔ جب انہیں جہاں سہولیات کا ذکر کیا گیا نا کہ وہاں سہولیات بہتر ہیں یا نہیں ہے، جہاں برڈن زیادہ ہوگا سہولیات تو پھر ان ناکافی ہو جائیں گی نا۔ ہمیں چاہیے، میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنے عرصے کے بعد بھی یہاں پر کوئی ابھی تک نہ کوئی نیا ہسپتال بنا ہے، اور خاص طور پر کارڈیالوجی کا ہم اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ ہر بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے ایکسٹینشن کے لیے، لیکن ابھی تک اس کے نئے بلاک نہیں بن سکے، ڈاکٹرز کے پاس جو ہے رہائش گاہیں نہیں بن سکی، پیرامیڈیکل سٹاف کی بھی یہاں پہ کمی ہے۔ تو یہ حکومت کا فرض نہیں ہے کہ اس کو پورا کرے یا اس میں توجہ دے؟ نہیں ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے حکومت وقت کوئی بھی ہو، اب یہ جو نشتر 2 کا ہمارا پروجیکٹ ہے یہ طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے انتہائی سست روی سے۔ کبھی اس میں فنڈ روک دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی وجہ سے۔ اب دیکھیں ہم چائلڈ مدر کیئر ہمارے ملتان میں ایک ہاسپٹل یعنی کہ اس کا کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے، اور نشتر 2 کا بھی، لیکن ان میں پرابلم کیا آتی ہے کہ یہ اتنی جلدی تعمیر کیوں نہیں ہو سکتے؟ حکومت کا اس میں اہم رول تو حکومت کا ہے، فنڈ تو حکومت نے دینے ہیں۔ اچھا بابر یہ بتائیں، یہ ہر دفعہ ایک ایشو آتا ہے فنڈز کا، جنوبی پنجاب کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ 35% کے اعلان کرتی ہے فنڈز کا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے 5 سے 10% بمشکل خرچ ہوتا ہے اور باقی لیپس ہو جاتا ہے یا واپس چلا جاتا ہے۔ تو اس میں کس کا بنیادی رول آپ سمجھتے ہیں؟ یہاں کے جو مقامی نمائندے ہیں، سیاستدان ہیں، ان کا یہ اس پہ فوکس نہیں ہے، یا حکومت جبر کے ذریعے پنجاب حکومت یہاں سے فنڈ واپس لے جاتی ہے اور یہاں کی عوام کا اس کو خیال نہیں؟ کس کو آپ قصوروار ٹھہراتے ہیں اس حوالے سے؟ میں جبر پہ یقین نہیں رکھتا جی شروع سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے علاقے سے مخلص ہیں تو آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ صحیح۔ آپ کل خانیوں میں چلے جاتے ہیں، شادی اور دیگر معاملات میں چلے جاتے ہیں، اپنی ڈیرے داری کو دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ تو آپ اپنے ان معاملات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جب آپ نے یہ سارا جو ہے نا گھوم پھر کے بیمار ہونا ہے اور اس کے بعد جہاں جا کے آپ کا علاج ہونا ہے اس پہ آپ کی توجہ کیوں نہیں ہے؟ پھر تختیوں کے لیے آپ نے لڑنا ہے، بنائے کوئی لگائے کوئی۔ صحیح۔ تو اس پہ اگر یہ توجہ دیں گے کہ اس کا فالو اپ کیا ہے تو یقینی طور پہ فنڈ لیٹ نہیں ہوں گے، ورنہ بیوروکریسی تو یہ کرتی ہے، وہ تو خوشنودی تو کریں گے۔ صحیح۔ جب تو یہ کیا نہیں لگائیں گے، اس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے کیا؟ جس کو ہم ووٹ دیتے ہیں ہم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ بھائی یہ جو پروجیکٹ لیٹ ہو رہے ہیں یا یہ سہولتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، تو آپ ہماری نمائندگی وہاں کر رہے ہیں تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں یا اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرائیں جلد؟ تو یہ عوام بھی تو نہیں بولتی اس حوالے سے۔ عوام بول کے کیا کریں گے؟ اپنے اوپر جھوٹے مقدمے کروا لیں، اپنے اس منتخب نمائندے کو خوشنودی کی بجائے ناراض کر لیں۔ عوام کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ آٹے کی لائنیں ہیں، کتنا احتجاج ہے؟ کچھ ہوا ہے؟ بجلی بڑھ رہی ہے، احتجاج ہے، کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں یہ دیکھیں نا کہ آخر کسی نے تو ان کی آواز بلند کرنی ہے، اس مسائل پہ بات کرنی ہے، اور وہی عوام کا نمائندہ ہے۔ اگر وہی بات نہیں کرے گا یا ہم اپنے اس سے یہ توقع نہیں رکھتے یا اس پہ احتجاج بھی نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب خاموشی رہی جائے۔ عوامی نمائندے صرف پروٹوکول لینے کے لیے جاتے ہیں۔ اب یہ کارڈیالوجی کا جو توسیع بلاک ہے، جی اس کا ٹھیکیدار جو ہے وہ بلیک لسٹ ہو چکا ہوا ہے۔
تو اب یہاں کے لوگ اگر زندہ ہیں اور انہیں یہ یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی بیمار ہونا ہے اور کارڈیالوجی میں جانا پڑ سکتا ہے اور انہیں مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں، جیسے رکنی سے آیا ہوا، جھنگ سے آیا ہوا، سائیوال سے آیا ہوا، حاصل پور سے آیا ہوا ہو سکتا ہے، تو یہ 2-4-10 کلومیٹر کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں، تو یقینی طور پہ کمشنر اور ڈی سی سے مل کے اس کو فوری طور پہ دوبارہ شروع کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہماری ان معاملات میں دلچسپی نہیں، ہماری دلچسپی کہاں ہے؟ ہماری سیاستدان کی دلچسپی ہوگی جہاں سے 20% آئے گا، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، گلیاں نالیاں بنیں گی، سڑکیں بنیں گی، تو اس میں سے ٹھیکیدار سے 20% آتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے الیکشن پہ، تو پھر وہ ٹھیکیدار فائدے بھی لیتے ہیں، جب وہ فائدے لیتے ہیں پھر ان کو ٹھیکے ملتے ہیں، بعد میں ان کو بھی فائدہ ملتا ہے، سرکل بنا ہوا ہے۔ تو اب کارڈیالوجی سے انہیں کیا ملے گا؟ کارڈیالوجی سے کسی اور کو ملے گا۔ صحیح۔ اچھا عرفان، آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے اس حوالے سے، جو بابر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ عوامی نمائندوں کا، ابھی آپ نے کہا کہ بیمار ہم کیوں ہوتے ہیں، کیا یہاں پر ماحول صحیح نہیں ہے، آب و ہوا صحیح نہیں ہے، یا کھیل کے میدان نہیں ہے، کیا ایسی وجوہات ہے کہ یہاں لوگوں کی بیماریاں اب تو بڑھ رہی ہیں اور صحت کی سہولتیں بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اس حوالے سے؟ تو آپ کے نزدیک کیا ایسا فیکٹر ہے؟ دیکھیں، اس کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، اس میں ایک میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی ہے کہ اویئرنیس، ہمیں اویئرنیس نہیں ہے، ہماری حکومتی سطح پہ ہمیں یعنی کہ صحت کے متعلق کوئی ایسے ٹپس نہیں دیے جاتے اچھی صحت کے متعلق۔ سب سے پہلے یعنی کہ کچھ ایسے پروگرام منعقد کیے جائیں جس میں ہمیں اپنی صحت اچھے رکھنے کے ہمیں طور طریقے بتائے جائیں جس سے ہم فٹ رہ سکیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، جہاں تک کھیل کی سہولیات کی بات ہے، ہمارے ملتان میں کھیل کی سہولیات کچھ زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پارکس بھی ہیں، یعنی کہ پی ایچ اے کے جو انڈر آتی ہیں پارکس وغیرہ، لیکن اس میں بھی کوئی اتنا خاص حکومت نے نہیں اتنا کچھ کیا جتنا کچھ ہونا چاہیے آبادی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب کھیل کے مواقع ہمیں زیادہ ملیں گے، ہمارا ذہن حشاش بشاش رہے گا، تو ظاہر ہے ہم پھر ایک اچھی صحت مندی ہو سکیں گے، اچھی نشوما ہماری ہو سکے گی۔ اچھا، اسی حوالے سے بابر، آپ دیکھیں، آپ کی نگاہ میں بہت سارے چیزیں آتی ہیں، خاص طور پہ آپ معاشرے میں اس وقت جو گھٹن ہے، مطلب کہ معاشی پریشانی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس حوالے سے لوگ ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں، ہارٹ پیشنٹ بھی بن رہے ہیں، دوسرے امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں، تو کیا صرف یہ گورنمنٹ کا ہی فرض ہے یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کوئی ایسا پروگرام کر سکتے ہیں یا ایک دوسرے کو تسلی دے سکتے ہیں؟ کیا ایسا کریں پرائیویٹ طور پہ بھی کہ یہ بیماریاں، ڈپریشن یہ کم ہو جائے کچھ، اور یہ لوگ جو ہے ایک تو سہولتیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، دوسرا پھر معاشی تنگی میں بھی آ چکے ہیں، تو آپ سجیسٹ کیا کریں گے لوگوں کو کہ کیا کریں ان حالات میں؟ دیکھیں، اویئرنیس کی جو بات ہے نا، جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اسے کسی سکول کالج کی کسی استاد کی ضرورت نہیں کہ کوئی آئے گا گھر پہ اور آگے آپ کو ٹیوشن پڑھائے گا، اویئرنیس دے گا آپ کو۔ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے اسے سب پتہ ہے، جو اپنے ہاتھ سے کھانا کھا سکتا ہے، جو چل کے اپنے دفتر جا سکتا ہے، جو اپنے کاروبار پہ جا سکتا ہے، اسے باقی معاملات کا بھی پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی ایک ادارہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ آپ بیماریوں پہ کیسے قابو پائیں گے؟ دیکھیں، کارپوریشن ہے، آپ کی سڑکیں دیکھیں کتنی گرد آلود ہیں، بالکل، آپ اویئرنیس لے لیں، روزانہ 8 گھنٹے اویئرنیس لیں، لیکن جب آپ پرانا اپنا ادھر سے وہاڑی روڈ سے گزریں گے، لکڑ منڈی کی سارا برادہ آپ کے منہ میں، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، اس کے ساتھ دوسری گلہ منڈی ہے، وہ ساری نمک مرچیں یہ وہ سارا آپ کے سانس کے ذریعے اندر، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ روڈ پہ چلتے جائیں، آپ ٹریفک کا وہ دیکھ لیں، سیکریٹری آر ٹی آپ کو کبھی کہیں نظر آئے گا، دھواں چھوڑتی گاڑیاں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بیماری کا باعث۔ صحیح۔ اس کے بعد یہی آپ کے جو ادارے ہیں فوڈ سیکورٹی کے، فوڈ اتھارٹی یا دیگر، آپ دیکھ لیں دودھ یہ کینٹ میں بن رہا ہے، 100 روپے میں بک رہا ہے، 80 روپے میں، کیا آج کے دور میں 80 روپے کلو دودھ بک سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آپ یہ سارا کچھ کھائیں گے تو صحت آپ کی کہاں ٹھیک رہے گی، اویئرنیس آپ کی کہاں جائے گی؟ سب پتہ ہے، لیکن آپ کو خالص چیزیں نہیں مل رہی، آپ جتنی مرضی اویئرنیس لے لیں، آپ نے مرنا ہے، آپ نے بیمار ہونا ہے۔
اس کا کوئی حل تو ہوگا نا؟ حل ادارے اپنا فرض پورا کریں، اداروں کے سربراہوں کو سزائیں ملیں. اب سزائیں دینے والے جو ہیں وہ خود کہیں نہ کہیں انویسٹر ہیں. صحیح ہے، یعنی جزا اور سزا کا نظام ہمارے ہاں فلاپ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بیماریاں یورپ میں بھی ہیں، ترقی یافتہ ملک ہیں، بیماریاں وہاں بھی ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں ہیں. آپ وہاں پہ کوئی جعلی چیز لوگوں کو کھلا کے دکھائیں، ایکسپائری چیز کوئی کھلا کے دکھائیں. یہاں سر عام کیمیکل سے دودھ بن رہا ہے اور بک رہا ہے، باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ کیا کیا چیز ڈال کے، یوریا کھاد ڈل رہی ہے، شیمپو ڈل رہا ہے، اور ملائی کے لیے پتہ نہیں کیا ڈال رہے ہیں وہ. بہت قسم کے کیمیکل آگے ہوئے ہیں. صحیح. وہ جتنا مرضی اچھا دودھ اس سے بنا لیں کہ اداروں کو نہیں پتہ. صحیح. وہ مکسنگ ہو جاتی ہے. چلیں آپ کینٹ سے نہیں لیں گے یا کسی اور جگہ سے نہیں لیں گے، اگر وہ پیچھے سے مکس کر کے لے آیا ہے تو آپ جتنی مرضی اویئرنیس ہو، جتنے مرضی آپ وہ کر لیں، نہیں. اچھا عرفان، یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں جیسے سہولیات بہت کم ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن وہ بہت مہنگا علاج لوگوں کو ملتا ہے. تو آپ کے نزدیک اس وقت ایسا کون سا حکومت کو فوری طور پہ اقدام کرنے چاہیے کہ یہاں پر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف محسوس ہو؟ کس شعبے میں کوئی ہارٹ کے ہاسپٹل کو جلد بنانا چاہیے یا کوئی اور بیماری ایسی ہے جس کی طرف فوری طور پہ ان کو توجہ دینی چاہیے؟ سب سے پہلے تو آج کل جو ایشو چل رہا ہے نا انسولین کا، ٹھیک ہے، ہاسپٹل میں شوگر، ہاں جی، انسولین کا، یعنی شوگر میں استعمال کرتے ہیں، شوگر کے پیشنٹ انسولین کا فقدان ہے ہاسپٹل میں، اور مریض اس سے اتنے متاثر ہو رہے ہیں. میں اس دن بھی کچھ دن پہلے میرا ہاسپٹل یعنی کہ جانا ہوا تو وہ ایک بتانے لگا، ایک مریض ہی تھا، وہ کہتا یار انسولین نہ ملنے کی وجہ سے نا یہ میری آنکھیں جب میں صبح اٹھتا ہوں سوج جاتی ہیں یہ، اور میں ٹیبلٹ پہ آ گیا ہوں. صحیح. ٹیبلٹ پہ آ گیا ہوں. انسولین یعنی کہ ہمیں سرکاری ہاسپٹل سے فری مل جاتی تھی، ہم اس سے کیونکہ ہم دیہڑی دار مزدور ہیں اسی لیے سرکاری ہاسپٹل کا ہم رخ کرتے ہیں کہ ہم تو پرائیویٹ مہنگے نہ علاج کروا سکتے ہیں نہ میڈیسن لے سکتے ہیں. صحیح. تو اس نے مجھے کہا کہ ارے خدا آپ کچھ کر سکتے ہیں نا تو آپ اس کے خلاف ضرور آواز بلند کریں کہ انسولین یعنی کہ انسولین کا جلد سے جلد نہ ہاسپٹل میں بندوبست کیا جائے. صحیح. تاکہ جو شوگر کے پیشنٹ ہیں نا وہ تو ان کو یعنی ریلیف مل سکے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ اور کیا کرنا چاہیے، یہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل کے پروجیکٹ چل رہے ہیں یہ جلد سے جلد مکمل ہوں تاکہ پھر ہی ہماری یہاں کی عوام کو کوئی سہولت میسر آ سکے. اچھا، یہ تو پروجیکٹ جو چل رہے ہیں یہ تو مکمل ہو جائیں گے. بابا یہ بتائے کہ اس کے علاوہ جو ہے نشتر 2 بھی بن رہا ہے اس وقت اور کارڈیالوجی ایکسٹینشن بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کسی اور مرض کے ہاسپٹل کی ہمیں یہاں پر ضرورت ہے جو یہاں پر نہیں ہے موجود؟ دیکھیں آبادی کے مطابق جو ہے یہ ہاسپٹل ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، لیکن اگر آپ یہاں مزید شعبہ جات کو شروع کریں گے تو برڈن تو پھر وہیں رہے گا. آپ دوسرے ڈسٹرکٹ میں یہ سہولتیں جو ہے نا وہ مہیا کریں لوگوں کو. اس کا حل یہ ہے، ورنہ لاہور میں اور ملتان میں تو کوئی فرق رہ ہی نہیں جائے گا. اچھا دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں کچھ شہری حلقوں کی طرف سے آواز آ رہی تھی کہ ملتان میں آنکھ کا ہاسپٹل نہیں ہے، آنکھوں کا ہاسپٹل نہیں ہے اور سرکاری سطح پہ، اور اسی کے ساتھ کینسر کا بھی ہاسپٹل. تو آپ دیکھیں گے تو اور بہت سی چیزیں، ہڈی جوڑ کا دیکھیں وہاں جنرل ہاسپٹل ہے لاہور میں، ٹھیک ہے، کچھ زیادہ مسئلہ خراب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو وہاں جو کرنا پڑتا ہے. ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن فوری طور پہ اس کا حل یہی ہے کہ یہاں پہ لا کے بنائے جانے کے لیے نشتر میں نہیں، ڈی جی خان میں ہارٹ کا بن رہا ہے جیسے بڑی اچھی بات ہے، بوجھ کم ہوگا، ڈیفینیٹلی اچھی بات ہے. میں نے کہا اس طرح رحیم یار خان میں بھی تقسیم کریں، ٹھیک ہے، شہروں پہ بوجھ کم ہوگا، صحیح، ٹریفک کا بہاؤ کم ہوگا، صحیح، لوگوں کو ان کی دہلیز پہ جو ہے نا وہ قریب ترین جگہ پہ سہولت ملے گی. یہ بہترین حل ہے. میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، ایک بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ نے بھی بات کی آنکھوں کا ہاسپٹل. میں عوام کو ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ حکومت ملتان میں آنکھوں کے لیے ایک الگ انسٹیٹیوٹ بنانے جا رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، اچھی گڈ نیوز ہے. اس کا اعلان بھی ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو بہت جلد یعنی کہ جب اعلان ہو جاتے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر آگے کام. تو اس کے لیے کوئی رقبہ کہیں اس کے لیے رقبہ نہیں، جیسے کہ ہمارا سیکٹریٹ ہے ہیلتھ، ادھر ابھی بنانے کا انہوں نے سوچا ہے. اچھی بات ہے. وہاں ان کے لیے بیڈ بھی مختص ہوں گے اور
यानी कि आंखों के लिए बेहतरीन इंशाल्लाह इलाज अच्छा है। बाबर, इस हवाले से ना एक और बड़ी अजीब सी बात आ रही है। PSL की तो हम समझते हैं खुशाइन बात है कि मुल्तान में आया है, एक बड़ा अच्छा इवेंट हुआ है, लेकिन शहरियों को इस हवाले से परेशानी भी बहुत है, और ख़ास तौर पे जिस होटल में टीम को ठहराया गया है अब्दाली रोड पर, उसके साथ ही कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो कि इंतहाई इमरजेंसी में वहाँ मरीज़ों को लाया जाता है। तो PSL के जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं उस हवाले से तो कल एक बड़ी अफसोसनाक खबर आई है कि मुमताज़ाबाद से एक यूनिस आदिल साहब जो है ना, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, लाया जा रहा था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही दम तोड़ गए हैं। तो ये कुछ इस हवाले से भी इंतज़ामिया से आप कुछ कहना चाहेंगे? तफरीह को कभी भी जहमत नहीं बनना चाहिए। तफरीह खुशी के लिए होती है, बिल्कुल सही, ना कि तकलीफ़ का बायस जो है ना, कि कुछ लोग जो हैं उस खेल से दिलचस्पी रखते हैं तो उनके लिए तफरीह का बायस हो, और बाकी उनके जो अजीज़ व अकारब हैं, उनके दोस्त हैं, वो अजियत में मुब्तला हो। हर एक नौजवान अगर क्रिकेट देखने के लिए गया है वो तो खुश है, लेकिन जो नहीं देखने गए, शहर में कारोबार कर रहे हैं, दीगर मामला वो अजाब में मुब्तला है। सही। अब शहर के वस्त में अगर आप टीम को ला के ठहराएंगे और सिक्योरिटी के मामला होंगे, रोड तो लामहला आपको बंद करना पड़ेंगे। बिल्कुल। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हर चीज़ को अधूरा छोड़ा जाता है। जब ये स्टेडियम बना था तो इसके कोई SOPs भी तो थे, उसमें होटल शामिल था, ठीक है। अब बरसों पहले ये बना, जी हाँ, कई बरस हो आज गए। तक होटल ही नहीं बना। अब लोग कहते हैं कि जी वो PC होटल में ठहरा दें, फलां जगह फिर भी तो आपको 2-3 रूट लगाने पड़ेंगे। अब 3 रूट लगते हैं, जी हाँ। 3 रूटों पे आप बंद करेंगे तो 3 रूट का ही तो ये शहर है। जी हाँ, चौथा रूट आप बता दें। छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर है, 3 रूट बनते हैं, 3 रूट का मतलब आपने पूरा शहर ब्लॉक कर दिया। इसका हल सिर्फ यही है कि ये मैच जिस भी तरह से हो जाए, इसी फंड से, ये जो करोड़ों लगेंगे, इन्हीं करोड़ों के फंड से अगले साल के लिए या उससे अगले साल से पहले आप जो है एक अच्छा वो टेंडर करके तो स्टेडियम के करीब आप बनाएं होटल। बिल्कुल सही। दें लोगों को तफरीह, लेकिन तफरीह की सूरत तफरीह का कह के लोगों को मौत ना दें। बिल्कुल ठीक का। अच्छा जी इरफान, आखिर में ये बताइएगा कि इस वक्त जो यहाँ पर डॉक्टर साहबान ड्यूटियाँ दे रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनमें तो क्या उनके लिए यहाँ पर जो रिहाइश के इंतज़ाम हैं या पैरामेडिक्स के लिए, नर्सेस के लिए इंतज़ाम हैं, वो काफ़ी हैं, मुतमईन हैं उनसे डॉक्टर साहबान, या वो उसमें इनके अलावा भी उनका कोई और भी मुतालबात हैं? हमारी अपने बहुत से जो डॉक्टर्स हैं उनसे बात होती है। पहले उन्होंने ऐलान किया गया था कि निश्तर में एक टावर बनाया जाएगा जिसमें रेजिडेंशियल, बिल्कुल तो डॉक्टर की रिहाइश के लिए। तो डॉक्टर्स तो इस हवाले से हमेशा ही सरापा एहतजाज ही रहे हैं कि उनको यानी कि ख़ास सहूलत नहीं इस हवाले से मिल सकी। वो तो ये चाहते हैं कि इस तरह का हमें कोई सहूलत मिले ताकि हम अपनी फैमिलीज़ को अपने पास रख सकें, या इस तरीके से। वो कहते हैं कि अगर हम बाहर से अब यानी कोई किराए पे रेंट पे लेते हैं तो रेंट इतने ज़्यादा हैं कि फिर उससे काफ़ी उनका बजट मुतासिर होता है, क्योंकि दूर दराज से आए हुए के और भी बहुत अखराजात होते हैं। सही है, ठीक ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज का हमारा मौजू था कि मुल्तान और जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलतों के हवाले से जो मसाइल आ रहे हैं उसको हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इस हवाले से ज़रूर अच्छे इक़दाम लेगी और अगले बजट में मुल्तान और जैसे कि बाबर साहब ने तजवीज़ दी कि जनूबी पंजाब के दूसरे शहरों में मज़ीद हॉस्पिटल बनाएगी, सेहत की सहूलतें का फोकस होगा, ताकि एक तो मरीज़ों की जो है यहाँ दूसरे हस्पतालों पे बर्डन कम हो और उनको लोगों को भी अपने घरों के नज़दीक सेहत की सही सहूलतें मैसर हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।